نذیر کا ذکر ہو اور شہر آشوب کا ذکر نہ کیا جائے تو نذیر کے ساتھ زیادتی ہوگی. شہر آشوب وہ نظم ہے کہ انہوں نے جب لکھی تھی جب ہندوستان میں قحط پڑا تھا اور آگرہ شہر کا ہر فرد پریشان حال تھا. میں اس کے آپ کے سامنے صرف ایک بند رکھوں گی اور اس کے بعد اگر آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے تو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا, آپ کو پوری نظم مل جائے گی. کہتے ہیں صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار, صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار, دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار. بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار, بیٹھے ہیں اب دکانوں میں اپنے ہی دکاندار. یعنی دکانیں تو ہیں لیکن دکان خریدار کرنے والا کوئی نہیں ہے. بیٹھے ہیں اب دکانوں میں اپنے ہی دکاندار, جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار در قطار. کیا نقشہ کھینچا ہے قحط کا, کسی کے پاس کام نہیں ہے, دکانیں بند ہیں, سڑکیں ویران ہیں, کھانے کو کسی کے پاس نہیں ہے. نذیر نے اپنے قلم سے کیمرے کا کام لیا ہے, ہر موسم کی تصویریں کھینچی ہیں. کبھی وہ جاڑے کی بہاریں دکھاتے ہیں تو کبھی گرمی کے موسم کا نقشہ کھینچتے ہیں تو کبھی ہمیں برسات کی بہاروں کی تصویر کشی کرتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک نظم سنانے کی کوشش کروں گی جو جس کو وہ برسات کی بہاروں کا نام ہے. اس میں آپ کی اجازت ہے کہ میں وہ نظم سناؤں؟ بے شک سنائیے, بے شک سنائیے. برسات کی بہاریں, سبزوں کی لو لہاہٹ, بوندوں کی چھم چھماہٹ. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا. سبزوں کی لو لہاہٹ, بوندوں کی چھم چھماہٹ, قطرات کی بہاریں کیا کیا دکھاتی ہیں. برسات کی بہاریں کیا کیا نظارہ لاتی ہیں. برسات کی بہاریں ہر بات کے تماشے, ہر گھاٹ کی بہاریں, ہر بات کے تماشے, ہر گھاٹ کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو. برسات کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو. برسات کی بہاریں ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ سبزہ ہرے بچھونے. ہرے بچھونے کی داد دیجیے. کیا ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے, ہر جا ہرے بچھونے, قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے. جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے, بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے. کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں, کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں. سبزوں کی لے لہاہٹ, کچھ ابر کی سیاہی. یعنی تصویر بن گئی اور اس میں رنگ بھر رہے ہیں نذیر, برش استعمال کر رہے ہیں. کیا 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 مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں. سبزوں کی لے لہاہٹ اور ابر کی سیاہی, اور چھا رہی ہیں گھٹائیں سرخ و سفید و کاہی. سرخ و سفید و کاہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر, بتا بتا او ماہی, بتا بدو او ماہی. کیا رنگ کون رنگے گا, یہ رنگ کون رنگے گا تیرے سوا الہی. یہ رنگ کون رنگے گا تیرے سوا الہی. کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں, کیا کیا رچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں. اور اب ہر شاعر کو پڑھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک زاویہ ہوتا ہے. جیسا جیسے زمانہ آگے بڑھا ہماری سوچ بدلنے لگی, لوگوں نے خوابوں سے نکل کر حقیقی دنیا میں جینا شروع کر دیا, تو لوگوں نے نذیر کو اور ان کی شاعری پہ غور کرنا بھی شروع کر دیا. پھر ان کو لگا کہ نذیر تو ہماری ہی بات کر رہا ہے, یہ جن مسائل کا ذکر کر رہا ہے یہ تو ہمارے ہی مسائل ہیں. یہ تصاویر جو ہماری یہ نذیر کھینچ رہا ہے, جو اپنے قلم سے جو تصاویر نذیر کھینچ رہا ہے, یہ تو ہماری تصویر ہے, یہ ہماری ہی زندگی کی تصویر کشی کر رہا ہے. نذیر جب قدرتی مناظر پیش کرتے ہیں, ان کی تصویر کشی کرتے ہیں, تو چمن میں بولتی ہوئی چڑیوں کی چہچہاہٹ ہم کو سنائی دیتی ہے, بوندوں کی جمجماہٹ ہم کو سنائی دیتی ہے, بشرطے کے ہمارے پاس دماغ میں سماعت کی احساس ہو. کیونکہ نذیر ان کی آواز جو نذیر ہم تک جن آوازوں کو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ دماغ کانوں سے سننے والی آوازیں نہیں ہیں, وہ دماغ کے احساسات میں محسوس ہونے والی آوازیں ہیں. اس وقت میں جبکہ دنیا کمیونزم کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی, لوگوں کو کمیونزم کا معنی بھی نہیں معلوم تھے, اس وقت میں نذیر نے
कम्युनिज्म की आवाज बुलंद की। उस वक्त में नजीर ने गरीबों को ऊंचा उठाने की कोशिश की। उस वक्त में नजीर ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की। आज बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए कि कम्युनिज्म ये है, सोशलिज्म ये है, मगर पहले नजीर का कलाम तो समझो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कम्युनिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। उनकी आवाज हमको कानों से नहीं, एहसासात से सुनना है। नजीर को की नज़्मों की दुनिया में नजीर का कोई सानी नहीं है। नजीर नजीर नहीं था, बेनजीर था। वो दुनिया में पैर बांटने वाला फकीर था, एक गुलकार भी था, एक फकीर भी था, एक शायर भी था, एक गजल गो भी था। नजीर नजीर था, बेनजीर था। उसकी बराबरी में हम किसी शायर को नहीं ला सकते। बस इसी अल्फाज के साथ मैंने अपना मजमून खत्म किया और आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया बहुत। इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा रज़वी साहिबा, बहुत उम्दा, बहुत मेहनत से बहुत अच्छा मजमून आपने लिखा और बहुत खूबसूरती से पेश किया। खुदा आपको जज़ा दे। काशी ज़हीर साहब, मुझे नहीं पता कि आप बात कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो हम यकीनन चाहेंगे कि हरफ आखिर के तौर पर आपसे कुछ सुने, ताकि ये जो जिक्र खैर हुआ है आप इसको मुहर लगा दें। बहुत शुक्रिया अरशद मियाँ, आप एक और बहुत शानदार प्रोग्राम पे दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए, आप भी और वो तमाम लोग जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की है। ज़ेबा बहन ने बहुत उम्दा, बहुत शानदार निज़ामत की है, दिल खुश हो गया। और निज़ामत के साथ साथ उनका जो मज़मून था, उनकी जो तहक़ीक़ थी नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, वो बहुत नफीस, बहुत उम्दा और बहुत काफ़ी हद तक मुकम्मल थी। दो एक बातें जो उसमें मुझे नज़र आईं वो मैं उनका ज़िक्र करना ज़रूरी समझूँगा। एक तो ये कि उनके मज़मून में कहीं लिखा था कि बड़े लोगों ने, किसी ने भी उनको शायर नहीं माना। तो उसमें एक नाम कम से कम मेरे जहन में आता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का, कि जिन्होंने उन्हें अच्छा शायर माना था। मैंने कुछ बाद में और कुछ पहले कुछ चंद एक नुकात लिख लिए थे, ताकि मैं अगर कोई चीज़ रह जाए तो मैं उसके बारे में बात कर सकूँ। तो मैं इसके बाद आपको पेश कर दूँगा, ताकि वो चीज़ थोड़ा बहुत वो जो पस मंज़र था उस ज़माने का, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू है। वो एक जगह उन्होंने कहा था कि नज़ीर सूफ़ी थे। सूफ़ी भी, ये बात भी लोग नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम जब ये बस इसलिए कि उनके बारे में मशहूर था कि वो बाज़ार हुस्न बाकायदगी से जाया करते थे, और उनका कहना ये था कि उस ज़माने में हुस्न कहाँ देखने को मिलेगा सिवाय उस जगह के उन्हें। तो ये उनकी रीज़निंग थी उसकी बहरहाल। तो ये दो बातें तो मेरे जहन में जो थी फ़ौरन मेरे आ गई थी, तो मैं चाहता था कि पेश कर दूँ। निज़ामत, पूरी निज़ामत नहायत जानदार, खूबसूरत अदायगी और उनके ज़ौक़ का सुथरापन। पढ़ी लिखी खातून है, एम.ए. उर्दू है अलीगढ़ से, कोई मामूली बात तो नहीं है। तो ये साफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। और गुफ्तगू में शाइस्तगी, तलफ़्फ़ुज़ की पासदारी और हमारी नहायत आला तहज़ीब की नुमाइंदगी। मैं तहे दिल से ज़ेबा बहन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कामयाबी से नज़ीर अकबर आबादी साहब पे ये प्रोग्राम चलाया बतौर नाज़मा के। जिन लोगों ने शिरकत की उनका मैं चाहूँगा कि फ़र्दन उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। पहला नाम हमारे मोहतरम हातिम रानी साहब का था। हातिम रानी साहब तशरीफ़ नहीं ला सके उस वक्त,
تو ارشد رشید صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے وہ نظم سنائی، اور میں بڑا خوش ہوں اس بات سے بھی کہ زیبا بہن نے 3-4 نظمیں ان کی شامل کی، اس لیے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نظم کے شاعر ہیں، لیکن نظم ان کی پہچان ہے خاص طور پہ، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو حیدر رضوی صاحب کو اس کے بعد بلایا گیا، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں سے انہوں نے کیلیفورنیا شرکت کی۔ ہمیشہ کیلیفورنیا کے لوگ ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، تو اچھا ہوا کہ حیدر میاں اور اسد فیضی اور ہمارے مدثر خان صاحب 3 حضرات یہاں سے شامل ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ جہاں تک حیدر رضوی صاحب کا تعلق ہے، یہ بہت فعال رکن ہے ایریزونا کے، بلکہ رکن کیا کہوں، یہ سارا نظام یہی چلاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ نہ ہو تو ہمارے پروگرام نہیں ہو سکیں گے، یہ سچی بات ہے۔ اور یہ بہت ان کی تربیت ہے گھر سے اردو ادب کے سلسلے میں، اور یہ بہت عمدہ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تصدق قطاری صاحب کی باری اس کے بعد آئی، اور تصدق صاحب کا جو بڑا گھن گھرج کا انداز ہے اپنا خاص، مجھے یاد ہے، آج تک یاد ہے اور یاد رہے گا۔ وہ ایک خاص انداز ہے ان کا، اسے کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ حاتم رانی صاحب بہت ہی نفیس بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ مجھے بہت کئی لوگ ہیں جن کے نہ ملنے کا افسوس ہوتا ہے، یوں تو مجھے سب یاد آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خاص، جن کے آنے سے محفل میں رونق بڑھ جاتی تھی، اور حاتم رانی صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی شخصیت بہت بابرکت ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور مسلسل شرکت کرتے ہیں۔ منورما جی آئیں پہلی بار محفل میں، بڑی درد بھری آواز، سیدھی دل کو لگنے والی آواز، اور بڑی مترنم آواز۔ بہت خوشی ہوئی انہیں سن کے، اور جیسا کہ زیبا بہن نے کہا، میں بھی اپنی خواہش ظاہر کروں گا کہ وہ آئندہ بھی تشریف لاتی رہیں اور محفل کی رونق کو بڑھاتی رہیں۔ مکیش میاں، میں تو بہت ان کا چاہنے والا ہوں، ان کی ادائیگی ہمیشہ بہت معیاری ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو ان کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جن کی زبان نہیں ہے وہ کتنی خوبصورت زبان بولتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ کی طرح ان کا بہت عمدہ ادائیگی تھی۔ انجم ذیشان صاحبہ ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ، کبھی ان کے ہاں کوئی سلپ میں ہوتی نہیں دیکھی، ہمیشہ عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ غزالی صاحب تشریف نہیں لائے، تو ان کی وہ غزل پڑھنے سے زیادہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں شروع میں، وہ مس کی، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرتے ہیں، جس سے محفل میں رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد ہمارے مدثر خان صاحب تشریف لائے، جنہیں لوگ حضرت امریکی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنی داستان سب کو سنا دی تھی، تو اس پہ میں مزید کیا کہوں۔ یہ بھی ہمارے ایک بہت اہم کارکن ہیں اردو اکیڈمی ایریزونا کے۔ انہوں نے جو کام قدیم شعراء پہ کیا ہے وہ بڑا کام ہے، اور مجھے حیرت ہوئی تھی یہاں آ کے کہ کوئی صاحب ہیں، ان کا نصیر شاہ صاحب سے رشتہ جا ملتا ہے کہیں، اور یہ بڑی ریسرچ بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں ان قدیم شعراء پہ، اور انہوں نے بہت اچھا، ہمارے یہاں جب محفل ہوئی تھی تو انہوں نے بہت اچھی نظامت کی تھی۔ اسد فیضی صاحب بھی بہت فعال رکن ہیں، اور ہماری جو پوئٹری کلاس ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیڈ کا، اور سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک ناصر بھائی ہیں، ناصر رضا صاحب، وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور حیدر رضوی، ان سب کی بدولت یہ پوئٹری کلاس چل رہی ہے اور اچھی چل رہی ہے۔
فیضی صاحب جو ہیں ہم عنقریب اردو اکیڈمی کی ایک اور شاخ سیٹل میں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ اسد فیضی صاحب اس میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک محترم دو دوست ہیں میرے وہاں پہ، ابھی میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا، اس لیے کہ میں نے ابھی ان سے بات نہیں کی، تو انشاءاللہ سیٹل میں بھی اردو اکیڈمی کی ایک شاخ قائم ہوا چاہتی ہے۔ قاضی حبیب صاحب بہت ہی عمدہ پڑھتے ہیں، اور اسے میں گائکی کبھی بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ زیادتی ہے۔ دونوں کی اپنے اپنے مقام ہیں، گائکی کا اپنا مقام ہے اور ترنم کا اپنا مقام ہے، اور یہ ترنم بھی بہت وضع کے ترنم ہوتے ہیں، اور کئی ایکچولی راگوں سے ملتے ہیں، آپ یہ بھی بات درست ہے، لیکن ترنم میں گائکی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، گائکی ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو ان کا جو ترنم ہے وہ بہت منجھا ہوا ہے، بہت پکا، جیسے اس ترنم کے لوگ بہت کم تھے۔ جگر صاحب کا نام معاف کیجیے گا یاد آتا ہے مجھے اس سلسلے میں، جگر صاحب کا ترنم بہت اچھا تھا، کسی نے ناصر کاظمی صاحب کو نہیں سنا، بڑا خوبصورت ترنم سے گاتے تھے، پڑھتے تھے معاف کیجیے گا، لیکن مشاعروں میں نہیں، ہمیشہ درست پڑھتے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے، لیکن بہت عمدہ ترنم والے لوگ موجود ہیں۔ قاضی حبیب صاحب جو ہے یہ ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اور آج انہوں نے جو ترنم رکھا غزل کے لیے، اس میں وہ سیگل والی کھرج تھی آواز میں، تو میں نے ان سے جیسے پوچھا تھا کہ انہوں نے کبھی کلاسیکل موسیقی کے شوق کیا ہے، اور نہیں کیا تو میرا خیال ہے انہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی آواز میں وہ بہت مٹھاس سب کچھ ہے، جو یہ اس طرح کے گانے گا سکتے ہیں جو آج کل لوگ نہیں گا سکتے، ان کے پاس وہ آواز نہیں ہے۔ ڈاکٹر انشمن چندرا بہت دنوں کے بعد دکھائی دیے ہیں، یہ ہمارے بہت پرانے عزیز ہیں اور بہت محبت ہے ان سے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو بات میں کہنے والا ہوں یہ صرف شعراء کے بارے میں کہی جاتی ہے، لیکن اس کا اطلاق انشمن چندرا صاحب پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عوام اور خواص دونوں کے موسیقار ہیں، ان کو دونوں طبقے بہت پسند کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا بہت مخصوص انداز ہے، اور وہ انداز کسی اور سے میں نے نہیں سنا، تو ان کی گائکی تمام لوگوں کو بہت پسند آتی ہے، سب لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ چونکہ یہ اردو سے باقاعدہ واقف ہیں، اردو لکھتے پڑھتے ہیں، اور محض لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، بہت عمدہ سمجھتے ہیں، شعر کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں شاعری کو تو اسے اپنے اندر اتار لیتے ہیں، اور پھر یہ ان تمام محسوسات کو جو شاعری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہیں پھر یہ اپنی آواز کا جادو ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ جادو جو ہے کہتے ہیں نا سر چڑھ کے بولتا ہے، تو وہی حال ان کے لیے ہے۔ اور ارشد میاں آپ کے لیے پھر ایک بار مبارکباد۔ اب میں کوئی 2-4 باتیں کہوں گا نذیر صاحب کے بارے میں، جو مضمون میں وضاحت نہیں تھی جن کی، اور اگر تھیں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو یہ 2-4 منٹ اور دے دیجیے میں تاکہ یہ باتیں آپ سے کر سکوں کہ نذیر اکبر آبادی ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے تھے، زیبا بہن نے یہ بات کی تھی، تو ان کے بچپن اور جوانی کے ایام نہ صرف آسودگی بلکہ بہت ناز و نیم میں گزرے تھے۔ ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں فارسی زبان و ادب پر خاصا عبور حاصل تھا۔ بعض لوگ ان کی زبان میں صرفی نحوی اغلاط یا عروضی اقسام یا بعض الفاظ کے تلفظ کے تصرفات کو ان کی عدم واقفیت پر معمول کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد صادق جو ایک محقق ہیں اور ناقد ہیں، ان کی رائے میں ان کی اکثر فروغ گزاشتیں، یعنی
نذیر صاحب کی سہو کاتب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کہا، غلط سوچا، عین ممکن بات یہ ہے کہ کاتب سے وہ سہو ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط لکھا۔ نذیر فطرتاً آزاد منش انسان تھے، جس طرح وہ زندگی کے دوسرے امور میں معاشرے کے عائد کردہ قوانین سے بے نیاز تھے، اسی طرح شاعری کے میدان میں بھی انہوں نے اپنی راہ آپ بنائی۔ سچ یہ ہے کہ نذیر سے منسوب کردہ اغلاط اکثر و بیشتر ایک زندگی سے بھرپور شخص کی جولانیاں ہیں، غلطی نہیں ہے، وہ اغلاط نہیں ہیں بلکہ ان کے شاعرانہ تصرف کی مثالیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ لوگ تصرف سمجھتے ہوں گے، نہیں تو ارشد میاں سے پوچھ لیجیے گا، سمجھا دیں گے۔ تصرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات اگر راہ سے ہٹ کے کہتا ہے لیکن اسے اس کا حق حاصل ہے کہ اس نے اپنی مقام، اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، تو اسے وہ تصرف کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں بے شمار سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی ہماری شاعری میں کہ شاعرانہ تصرف کی۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آگے آ رہی ہے کہ نذیر اپنی شاعری میں اکبر آباد کے محاورے کے پابند ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک بحث ہے کہ وہ آگرہ میں پیدا ہوئے یا دلی میں پیدا ہوئے، دونوں طرف کے شواہد موجود ہیں۔ عام رائے یہی ہے کہ پیدائش ان کی دہلی ہی کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو آگرہ والا ہی سمجھتے رہے اور کہتے رہے ہیں۔ دلی رہے وہ اور کافی سال رہے وہاں پہ، لیکن دہلی ان کا مسکن نہیں تھا اس طرح سے جیسے آگرہ تھا، اس لیے وہ اکبر آباد کے محاورے کے پابند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دلی اور لکھنؤ کے محاورے کے پابند نہیں سمجھتے۔ دہلی یا لکھنؤ کے دستور عمل یا روزمرہ سے جانچنا ان کو تاریخی اور ادبی اعتبار سے درست نہیں ہوگا، میری ناقص رائے۔ فارسی زبان پر نذیر کی دسترس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کا ذریعہ معاش درس و تدریس رہا۔ وہ فارسی کی مروجہ تصانیف کے ساتھ ساتھ ابوالفضل، عرفی، خاقانی اور ظہوری کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بڑے اور بڑے مشکل شعراء تھے فارسی کے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عام غیر پڑھے لکھے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ نہ صرف اردو پہ بلکہ فارسی زبان پہ بھی ان کا مکمل عبور تھا۔ یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نذیر اگر اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے مولوی کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا جواب ہمیں جناب عبدالباری عاصی سے ملتا ہے، بہت مشہور ناقد ہیں، اور یہ ضروری تھا کہ ہم اس بیک گراؤنڈ سے بھی ہماری واقفیت ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورج مل جاٹ جو صفدر جنگ وزیر احمد شاہ کا منہ لگاتا، سن 1733 میں آگرہ آدھم کا، اس نے قلعے پہ قبضہ جمایا، سر بفلک عمارتیں ڈھائیں، خانقاہیں برباد کیں، علمی ادارے تباہ کیے، عمرا کے گھر لوٹے، اور جاتے ہوئے کسی اور رام جاٹ کو آگرے کا حاکم بنا کے چلا گیا۔ اس نے جو دوسرا تھا اس نے رہا سا بھی برباد کر دیا بلکہ تہس نہس کر ڈالا۔ ہزاروں لوگوں نے گھر بار چھوڑ کر دوسری راہ لی، رفتہ رفتہ محلے کے محلے ویران ہو گئے، خوشحالی کا زمانہ گزر گیا۔ ان کے مزاج میں شائستگی اور انکسار بہت تھا نذیر اکبر آبادی کے، اور جب زمانے نے ستایا تو ظاہر ہے کہ پیٹ کی آگ بڑی بری آگ ہوتی ہے، تو انہیں ستایا تو معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ان کے پاس پرانی کتابیں تھیں جو ان کی اپنی لائبریری میں ہوا کرتی تھیں، اس لیے وہی ان کا ذریعہ معاش بنا اور انہوں نے معلمی کا پیشہ اپنایا۔ وہاں سے یہ سلسلہ ان کا تدریس کا شروع ہوا۔ ہندو عمرا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بھی نذیر کے بہت طویل عرصے کے روابط تھے۔ ان قریبی روابط کا اثر نذیر کی شاعری کے موضوعات پر پڑا۔
دیوالی، راکھی، بسنت، اور یہ اس قسم کی نظمیں ان کے اپنے شوق، دلچسپی اور ان تعلقات کی ترجمان ہے۔ جب آپ کے دل ملتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پہ اثر تو ہوتا ہے۔ ہندو عید منایا کرتے تھے، مسلمان دیوالیاں منایا کرتے تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی اس قسم کی وہ نہیں ہوتا تھا، ہم سب لوگ ایک دوسرے کے تہوار منایا کرتے تھے۔ تو یہ اسی طرح کی سلسلہ ہے نذیر کے ہاں۔ نذیر کے کلام کو ان کے عہد کے خواص میں قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ ہندو امراء میں ان کا سکہ چلتا تھا، لیکن یہ جو مسلمان سائڈ تھی، اس کے جو لوگ تھے جو اس زمانے میں بادشاہوں کی خدمت پہ مامور تھے، قصیدے لکھتے تھے، انعام پاتے تھے، نذیر کا جو خمیر تھا وہ کسی اور مٹی سے اٹھا تھا۔ وہ بالکل ان کی بالکل یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کے قصیدے لکھیں۔ وہ بہت ہی ایک اعتبار سے باغی قسم کی شخصیت تھی۔ وہ کام کرتے تھے جو ان کا دل کرتا تھا، اور وہ کام نہیں کرتے تھے جس کے لیے انہیں کسی کی خوشامد کرنی پڑے وغیرہ وغیرہ۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اشارے کیے ہیں، یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حالی نے لکھا تھا، اور یہ بات قابل غور ہے۔ حالی ایک بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ نذیر اکبر آبادی نے شاید میر انیس سے زیادہ اردو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر ان کی زبان کو اہل زبان کم مانتے ہیں۔ یعنی حالی نے یہ اقرار کیا کہ ایون میر انیس جو بڑے زباندان سمجھے جاتے تھے، ان سے زیادہ لفظ نذیر نے استعمال کیے، لیکن لوگوں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ ہماری زیبا بہن نے شیفتہ کا تذکرہ کیا تھا، مصطفیٰ شیفتہ کا، کہ انہوں نے گلشن بے خار میں یہ تک کہہ دیا تھا، اور میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ اس کے یعنی نذیر کے یعنی ان بھی نہیں، اس کے بدتمیزی بدتہذیبی ہے، اس کے بہت سے اشعار سوقیوں کی زبان پر جاری ہیں، یعنی عام گھٹیا لوگوں کی، اور ان اشعار پر نظر رکھتے ہوئے اسے شعراء کی صف میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ شیفتہ صاحب نے کہا تھا۔ بہت سوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ نذیر نے زندگی کی مبتذل اشیاء، لفظ مبتذل پہ غور کیجیے، وہی پھر اس کو گھٹیا ترین بنانے کے لیے مثلاً آٹا، دال، روٹی وغیرہ پر نظمیں لکھیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں، جو لوگ قرآن سے واقف ہیں، کہ اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کیسا خدا ہے جو مچھروں کی باتیں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے ویسے ہی بات یاد آ گئی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آٹا، دال، روٹی جو ہے یہ شاعری کے وقار کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پورا دور وہ تھا جہاں پہ بس وہ خدمت خاطر قصیدہ بازی چلتی تھی، تو وہاں پہ تو وہ نہیں اس بات پہ غصہ تھا کہ یہ آٹے دال پہ کیوں روٹی لکھتا ہے، بسنت پہ کیوں نظمیں لکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے، اگر ہم سچ کہیں کہ یہ جو موضوعات تھے نذیر کی، ابھی تو بہت ساری چیزیں میں نے یہاں نہیں لکھی، یاد نہیں رہتی، بہت ساری چیزیں جو ہیں نذیر کی وسعت مشاہدات ہمیں دکھاتی ہیں، اور ان کی نظموں سے انسانی ہمدردی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزیں دیکھیں، ہم بعد میں آ جائیے کافی سال، اور ہم کہتے ہیں کہ نظم جدید، جس کی طرف ہماری بہن نے زیبا نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہ نظم جدید کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا، اور اس میں ہم نون م راشد اور میرا جی کو اس کا امام مانتے ہیں۔ سچ بات کیا ہے؟ نظم کا، جدید نظم کا صحرا، اس کا امام نذیر اکبر آبادی ہے۔ اس سے انکار کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 1857 سے قبل، یعنی وہ جو جنگیں ہوئی تھی، یا کیا اسے کہتے تھے، جنگ آزادی سے قبل، اردو شاعری میں ایرانی شاعری اور روایات کا تسلط بہت زیادہ تھا۔
مضامین، اسالیب اور ذخیرہ الفاظ سب کچھ مقرر تھا اور ان سے انحراف کرنے والے کو معاف کیجیے گا شاعر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کے ایک شاگرد قطب الدین باطن اکبر آبادی نے اپنے تذکرے گلستان بے خزاں میں شیفتہ پر نہایت تند و تیز تنقید کی اور ان کو بہت برا بھلا کہا جو انہوں نے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لکھا تھا۔ نذیر کی یہ نکتہ میں خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نذیر کی باقاعدہ حمایت کا اعلان اور آغاز ڈاکٹر فیلن نے کیا۔ یہ جو ہمارے لوگ آئے تھے انگلینڈ سے اور انہوں نے اردو کو ضروری جانتے ہوئے اس پہ اردو پہ کام کیا، ڈکشنری لکھی اور بڑے کام کیے تھے انگریزوں نے اردو زبان پہ۔ تو وہ ڈاکٹر فیلن نے کہا، انہوں نے ہندوستانی انگلش ڈکشنری بنائی پہلے، اور اس کے پیش لفظ میں انہوں نے لکھا کہ نذیر کی شاعری، انہوں نے نذیر کو پہلا عوامی اور قومی شاعر قرار دیا، نذیر اکبر آبادی کو۔ یہ لوگ چونکہ نظم شاعری سے بہت واقف ہیں اور ہمارے سے بہت پہلے نظمیں لکھی جا چکی تھیں انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں بھی، اس لیے ڈاکٹر فیلن نے خاص طور پہ یہ ان کا تذکرہ کیا کہ نذیر عوامی اور قومی شاعر ہیں۔ ڈاکٹر فیلن نے لکھا کہ صرف یہی ایک شاعر ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی شاعری ہے، مگر ہندوستان کی لفظ پرستی اس کو سرے سے شاعر ہی تسلیم نہیں کرتی۔ صرف نذیر ایک ایسا شاعر ہے جس کے اشعار عام لوگوں کے دلوں میں راہ کرتے ہیں، اس کے اشعار گلی کوچوں میں پڑھے اور گائے جاتے ہیں۔ نذیر کا دیوان تصویروں کا دیوان ہے، نذیر تصویریں کھینچتا ہے جس میں ہندوستان کے رہنے والوں کے کھیل، تماشے، عیش تفریح، رنج و غم، دل و دماغ سب کی بولتی چالتی تصویریں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر فیلن کے الفاظ ہیں۔ نذیر غالباً میں بلکہ کہتا ہوں کہ ہیں وہ، لیکن باہر میں نے غالباً اس لیے استعمال کیا کہ ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن غالباً اردو کے بہترین بیانیہ شاعر ہیں۔ تہذیبی مشاغل کے جو متنوع نقشے انہوں نے کھینچے ہیں اپنی شاعری میں، اس نے لاکھوں انسانوں کی دلچسپیوں کی ایک جامع تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ دی ہے۔ ہمارے کلاسیکی ادب میں اس قسم کی مرقع نگاری میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ جب بسنت کی بات کرتے ہیں، عید کی بات کرتے ہیں، ہولی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی موضوع ہو اس کو اس طرح سے اس کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ عید الفطر پہ دیکھیے، میں نے 2-4 اشعار ان کے لکھے ہیں یہاں پہ نمونے کے طور پہ۔ عید الفطر پہ ان کی نظمیں تو لکھتے ہیں کہ پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، ہوتا ہے نا، یہاں تو شاید ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کا مجھے یاد ہے، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سیوئیاں پکانے کی دھوم ہے۔ سیوئیاں کے پکا عید الفطر تو نہیں ہوتی۔ پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے، ایسی نہ شب برات نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے ہیں۔ تو ہمارے نذیر میاں جو ہیں وہ عقل کی پاسبانی کے قائل کبھی نہیں رہے، بہت آزاد تھے اپنی طبیعت میں، اور وہ لکھتے ہیں کہ چھوڑیے دانش کی خوش اسلوبیاں، عقل کی چھوڑیے دانش کی خوش اسلوبیاں، دیکھیے دیوانہ پن کی خوبیاں، بے محابہ شادمانی دیکھیے، بے تکلف زندگانی دیکھیے، دیکھیے وارفتگی کی شادیاں، کیجئے دل کھول کے آزادیاں۔ بس بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کر سکوں۔ ایک بار پھر
اس اعتراف کے ساتھ کہ زیبا بہن نے بہت کمال کا کام کیا ہے، بہت عمدہ مضمون لکھا ہے، بہت اعلیٰ نظامت کی ہے. آپ سب کو ارشد میاں بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. اللہ حافظ.